قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کا علم کم ہو جائے گا، جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا، امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے گا، حیا اور شرم جاتی رہے گی، ہر طرف کافروں کا غلبہ ہو جائے گا، نئی نئی غلط سلط باتیں ایجاد ہونے لگیں گی۔ اس وقت ملک شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جو سیدوں کا خون کرے گا اور مصر و شام میں اس کا حکم چلے گا۔ جب یہ ساری نشانیاں ہو جائیں گی، اس وقت سب ملکوں میں عیسائیوں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ اسی عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے لڑائی ہوگی اور عیسائیوں کی دوسری جماعت سے صلح ہو جائے گی۔ دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے قبضہ کرے گی۔ وہ بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے گا اور عیسائیوں کی جس جماعت سے صلح ہوئی تھی اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بھرپور لڑائی لڑے گا اور اسلام کے لشکر کو فتح ہوگی۔ ایک دن حلیف عیسائیوں میں سے ایک شخص ایک مسلمان کے سامنے کہنے لگے گا، ہماری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ مسلمان اس کے جواب میں کہے گا، اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ اسی بات میں بات بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں گے اور آپس میں لڑائی ہوگی۔ اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور شام کے ملک میں بھی عیسائیوں کی علمبرداری ہو جائے گی اور یہ عیسائی اس دشمن جماعت سے صلح کر لیں گے۔ بچے کچے مسلمان مدینے کو چلے جائیں گے اور خیبر تک عیسائیوں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر لاحق ہو جائے گی کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھٹے۔ اس وقت حضرت مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور اس ڈر سے کہ کہیں لوگ حکومت قبول کرنے کے لیے مجبور نہ کریں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے اور بعض لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیں گے۔ غرض حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے۔ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور اصرار کر کے حاکم بنانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو وہاں موجود سب لوگ سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے حضرت مہدی ہیں، اور حضرت مہدی کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کی بیعت کا واقعہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی آئیں گی، اور ملک شام، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عرب کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی، ایک شخص خراسان سے حضرت مہدی کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کے سردار کا نام منصور ہوگا۔ وہ راستے میں بہت سے بد دینوں کا صفایا کرتا ہوا جائے گا۔ جس شامی شخص کا اوپر ذکر آیا ہے سیدوں کا دشمن ہوگا، چونکہ حضرت مہدی بھی سید ہوں گے۔ وہ شخص حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو یہ سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے، صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت مہدی کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا اس شامی کو خبر دے گا۔ عیسائی ہر طرف سے فوجیں جمع کریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ اس لشکر میں اس روز 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے، کل 9,60,000 آدمی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے شام کی طرف روانہ ہوں گے، اور شہر دمشق تک پہنچنے پائیں گے کہ دوسری طرف سے عیسائیوں کی فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ حضرت مہدی کی فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصے کو فتح ہوگی، اور اس شہادت اور فتح کا قصہ یہ ہوگا، حضرت مہدی عیسائیوں سے لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے فتح کیے بغیر نہیں ہٹیں گے، پس اکثر مسلمان شہید ہو جائیں گے۔
صرف تھوڑے سے بچیں گے جن کو لے کر حضرت اپنے لشکر میں چلے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح ہوگا، قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیں گے۔ پھر کافروں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔